ماہ رمضان کے آخری عشرے کی وہ عظیم جمعرات جس کے ساتھ طاق رات ملی ہوئی ہے، اس رات کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ آج 29 رمضان ہے، جمعرات کا دن ہے۔ جو رات ہے وہ آخری بڑی طاق رات ہے، اس لیے کہ اس کے اندر انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کرنے والا اس رات کی تمام برکتیں جو 1000 مہینے سے افضل ہیں، جو 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہیں، اس رات کی وہ تمام برکتیں حاصل کر لے گا۔ جو بھی انا اعطیناک الکوثر کا آج ورد کرے گا، آج اس کو پڑھ لے گا، یہ وہ دن ہے، یہ وہ عظیم رات ہے جس دن کا ہر شخص انتظار کرتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کی ہم سب کو پورا سال طلب رہتی ہے کہ ہمیں شب قدر، لیلۃ القدر یعنی طاق رات ہمیں نصیب ہو جائے۔ اب ماہ رمضان کے مہینے میں یہ آخری طاق رات ہے، یہ آخری موقع ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو ماہ رمضان کی آخری طاق رات میں، جسے انعامات لینے کی رات کہا جاتا ہے، جس رات میں اللہ پورے مہینے کی برکتیں، پورے مہینے کی خوشیاں، پورے مہینے کی عبادت کے بعد جو گفٹ دیتا ہے، اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک راز بتانے لگا ہوں۔ یہ راز بزرگوں سے سینے سے لیا گیا ہے، جس کے انتظار میں اسی چیز نے مجھے انتظار کروایا کہ ماہ رمضان کی آخری عشرے کی آخری جمعرات آئے گی، پھر میں آپ کو یہ طاق رات میں وظیفہ بتاؤں گا۔ یعنی جیسے آج جمعرات کا دن ہے اور آنے والی رات طاق رات ہے، تو جب کبھی ایسا ہو جائے تو پھر انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے یہ عمل کر لیا اس کی زندگی کا ہر مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ رات بعد میں ختم ہوتی ہے، دعائیں پہلے قبول ہو جاتی ہیں، حاجتیں پہلے پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ عمل آج جمعرات کے دن یا آج کی رات دیکھے جمعرات کا دن ہے، جس میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ کی رحمت، انوار و تجلیات اس قدر برس رہے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی شخص انا اعطیناک الکوثر کو پڑھ کر وہ رحمتیں اپنے اوپر حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں رحمتوں کی بارش ہو جائے، اللہ کے کرم کی بارش ہو جائے، اللہ کے فضل کی بارش ہو جائے، تو پھر آئیے، آج یہ موقع آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ موقع سال بعد ملتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں کو یہ طلب تھی، بہت سارے لوگوں کو اس کا انتظار بھی تھا۔ میں بھی اس کا انتظار کر رہا تھا کہ ماہ رمضان کی آخری طاق رات جو جمعرات کے دن آنے والی ہے، میری بھی خواہش یہی تھی کہ مجھے یہ رات نصیب ہو جائے اور میں پھر ایک مرتبہ سال کے لیے بھی اپنی زندگی کو سنوار سکوں۔ کیونکہ دیکھیں، جو شخص بھی اپنی زندگی کی چاند کی طرح چمکانا چاہتا ہے، جیسے چاند چمکتا ہے، ہر کوئی اس کو دیکھتا ہے اور آپ کو وہ عروج ملے گا کہ ہر کوئی آپ کا عروج دیکھے گا۔ پھر آج جمعرات کا یہ اتنا مبارک لمحہ ہے کہ آج اس رات یعنی شب قدر کی رات یا آج دن میں جس وقت چاہیں باوضو ہو جائیں، کوشش کریں کہ رات میں ضرور اس عمل کو پڑھ لیجئے۔ اور کوئی کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، آج صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے۔ آج کے دن ہم اسے اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ بالکل آسان اور سادہ سا عمل ہے، کرنے کا طریقہ بالکل واضح طور پر بتاؤں گا، ایک ایک چیز، ایک ایک حصہ سمجھاؤں گا، تاکہ کوئی بھی بھائی بہن اس لمحے سے محروم نہ رہ جائے۔ دیکھیں، یہ لمحات بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ یہ سال میں ایک بار جمعرات ملتی ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، اسی طرح لیلۃ القدر کی 4 طاق راتیں گزری۔ اب یہ آخری طاق رات ہے اور اس رات میں پڑھنے والے خاص اعمال، جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، ان طاق راتوں میں نصیب لکھا جاتا ہے۔ آپ نے سورت کو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اس کی تلاوت فرمانی ہے۔ اللہ فرمائے گا، یہ میرا کون سا بندہ ہے جس نے آج اس سورت کی محبت کے ساتھ تلاوت کی ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ باری تعالیٰ وہ فلاں فلاں ہے۔ اللہ فرمائے گا، فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی بخشش بھی کر دی ہے، اور وہ جو چیز کا سوال کرتا ہے میں نے وہ چیز بھی اس کو عطا کر دی ہے۔ وہ اتنا مبارک لمحہ، اتنی مبارک گھڑیاں کہ جس میں عام انسان جو ہے اگر وہ بھی عمل کرے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر خاص بندے بننا چاہتے ہو، کیونکہ ایک شخص نے جمعرات کے دن روزے کی عام دنوں میں وہ پابندی کرتا تھا، اب تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی عظیم اور آخری جمعرات کے ساتھ آخری طاق رات میں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ماہ رمضان کی آخری طاق رات میں اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھیں، یہ کتنا عظمت والا مہینہ ہے جس میں ہم نے خوشی خوشی روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی، تسبیح تراویح پڑھی، نماز تراویح پڑھی اور اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑائیں کی۔
آج ماہ رمضان کی 29ویں تاریخ اور آخری جمعرات، آخری شب قدر بھی آ گئی ہے، آخری طاق رات بھی آ چکی ہے۔ اس لیے عام دنوں میں یہ کام جو کیا جاتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنا یہ مستجب ہے، درود پاک پڑھنا مستجب ہے، استغفار کرنا مستحب ہے، صلح رحمی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے دعا مانگنا، یہ تمام چیزیں اس دن میں بڑی مستحب ہیں، کیونکہ یہ اب ماہ رمضان کا آخری موقع ہے۔ اگر آج کی رات بھی لاپرواہی میں گزر گئی، یہ آخری عشرہ بھی لاپرواہی میں گزر گیا، تو پھر آپ پورا سال پچھتاتے رہیں گے۔ اللہ کی رحمتیں، انوار و تجلیات بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جب بندہ اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، دیکھیں میں بالکل آسان طریقے سے ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ میں سے کوئی بہن بھائی اس کی برکت سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہ عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اس کا کوئی اور مقابلہ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے ذرا ترتیب سمجھنی ہے، دھیان دینا ہے۔ جو پہلے نمبر پر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، صرف ایک مرتبہ توز اور تسمیہ پڑھ کر 41 مرتبہ، ابھی درود پاک نہیں پڑھنا۔ درود پاک سے پہلے ایک خاص تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں عمل تب ہی شروع ہو جائے گا جب آپ اپنی جگہ میں بیٹھیں گے، توز اور تسمیہ پڑھیں گے، 41 بار یہ کلمات پڑھیں گے، اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے۔ یہ میں نے آپ کو ابتدائی چیز بتائی ہے۔ دیکھیں جب عمل کی بنیاد ٹھیک ہوگی تو آگے آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی، کیونکہ اب کمپٹیشن بہت ہو چکا ہے، حالات آپ کے سامنے کس قدر لوگوں کے ٹف ہو چکے ہیں۔ اب سب سے بہترین عمل اور سب سے طاقتور عمل، یہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی جتنی شان بیان کی جائے اتنی کم ہے، اس کی جتنی تعریف بیان کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس کی برکتیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ اب جو کلمات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ وہ کلمات ہے جو اس عشرے کی خاص دعا بھی ہے، شب قدر کی خاص دعا بھی ہے۔ آج کے دن سب سے اہم ترین یہ دعا کہلاتی ہے۔ اب اس کو پڑھنا جو تعداد میں نے عرض کی ہے اس کے برابر پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک جو پڑھنا ہے، اس کو فقط 10 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ بڑی خاص اللہ والوں کی ایک ترتیب ہے۔ جو اس پر عمل کرتا ہے الحمدللہ کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرتا وہ جتنے بھی اعمال کرتا رہے، جتنے بھی وظائف پڑھتا رہے، خیر اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں ساری چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے تو بزرگ اکثر لوگوں کو یہ عمل بتاتے تھے، یہی وظائف سکھاتے تھے کہ بیٹا اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو سمجھ لیں آپ نے زندگی کی تمام خوشیاں حاصل کر لیں، آپ نے تمام انعامات حاصل کر لیے۔ کیونکہ دیکھیں یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک پوری سورت کا نزول فرمایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو طاق رات بھی بولتے ہیں، اس کو شب قدر کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے، مختلف اس کے نام ہیں۔ یہ عظمتوں کے اعتبار سے، رحمتوں کے اعتبار سے ایک شخص مسجد میں بیٹھا مسلسل یہ دعا پڑھ رہا تھا اور ساتھ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بس اتنا ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے پر عجیب نور ظاہر کر دیا، جو اس کی زندگی میں سکون دینے لگا اور جو معاشرے میں اس کو عزت اور مقام بھی ملنے لگا۔ تو دوستو اس لیے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو وہ عروج دلوا دیتے ہیں جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک نوجوان اپنی زندگی سے بہت مایوس تھا۔ ماہ رمضان کی آخری رات میں اس نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا مانگی، بس دعا پڑھتا رہا۔ کچھ دن ہی نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں سکون اور امید کو پیدا کر دیا، اور اس کی ساری امیدیں پوری ہونے لگیں اور اس کے حالات بدلنے لگے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا تھا فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں، لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ تو یہ جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر حقیقت معافی ہے۔ یہ وہ کلمات ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوری امت تک پہنچائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے سنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی بہتر دعا شاید اس رات کی کوئی اور دعا ہو ہی نہیں سکتی، اس دن کی شاید کوئی اور دعا نہ ہو۔ یہ دعا کیا ہے؟ صرف اتنے سے الفاظ ہیں، اللہم انک عفو تحب اعف عنا۔ صرف یہ کلمات ہیں۔ آپ نے ان دعا کی دعائیہ کلمات کو بتائے گئے تعداد اور طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی سب سے خوبصورت درخواست کی گئی ہے۔ مالک میں تیری بارگاہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، تیرا بندہ، تیرا گناہ گار بندہ، یا اللہ تو میری اس ریکویسٹ کو
قبول فرما لے تو ایک بزرگ فرماتے ہیں جب اس کو پڑھا جاتا ہے فوری طور پر رسپانس آتا ہے، ارجنٹ بیسس پر حاجتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، فوری طور پر حالات بدلنے لگ جاتے ہیں۔ رمضان میں ایک شخص یہ دعا پڑھی، بڑی کثرت سے پڑھتا تھا، جس سے اس کے دل میں بڑا سکون اور امید پیدا ہو جاتی، جو اس سے ملتا تھا اس کو بھی ذہنی سکون آ جاتا تھا۔ جس کی آپ نے سورت مبارکہ کو پورا پڑھنا ہوگا، جس کی تعداد مختصر سی ہے۔ جیسے آپ نے یہ دعا پڑھی، دعا کی تعداد میں نے بتائی، پھر درود پاک آپ نے پڑھا۔ اب یہ درود پاک آپ کو سارے اچھے درود پاک ہوتے ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن الغرض اس میں چند ایک چیزیں انتہائی سمجھنے والی ہیں۔ جب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھا، پھر آپ نے درود پاک پڑھا۔ درود پاک کی جو تعداد میں نے عرض کی ہے اس کے برابر ہی آپ نے پڑھنا ہے، اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے صرف 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ بڑی ہی شاندار تسبیح ہے، اتنی شاندار ہے کہ جب بندہ اس تسبیح کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذات اس بندے پر انوار و تجلیات برسا دیتی ہے۔ اس لیے آپ اس دعائے مبارکہ کی بات کرتا چلوں جو آپ نے پڑھنی ہے، یعنی اب یہاں درود پاک پڑھا، درود کے بعد جو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان چیزوں میں آپ نے درود پاک کے بعد اللہ الصمد کو ورد کرنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اب اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ بات انتہائی سمجھنے والی ہے جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی بہن بھائی نے ابھی تک یہ پیغام نہیں سنا تو آپ سب دوست تمام کے تمام یہ پیغام اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک پہنچائیں اور توجہ کے ساتھ سنیں بھی۔ اب جو اس میں مبارک میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے جسے لوگ اس طرح وزد کرتے ہیں، اور ہم خود بھی شب قدر میں شب برات کو، شب معراج کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ان راتوں کی برکتیں ضرور عطا کریں، اور ضرور آپ تک وہ اعمال پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک جز آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذوق بڑھے، آپ کا جذبہ بڑھے، اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہو۔ اب دوستو، جب آپ اس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی اس عظیم آیت مقدسہ جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی واقعات بھی ہیں۔ وہ ایک شخص جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس اس کی تلاوت کرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے ایسے حالات بدلے کہ آج پہلے وہ خود قرضہ لیتا تھا، اب وہ لوگوں کو قرضہ دیتا ہے، اور پھر پوچھتا بھی نہیں، جس کے پاس جب ہوتا ہے تو وہ واپس کر جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، جس کے پیسے حلال کے ہوں وہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوتے۔ اس لیے آج اس موقع کو آپ نے غنیمت سمجھنا ہے۔ جو چیز آپ کو یہ آیت مقدسہ بتائی ہے، اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے۔ جب ہمارے لیے اچانک سارے راستے بند ہوتے ہوئے نظر آئیں، اچانک درمیان سے کوئی راہ نکل جائے، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار واقعی یہ تو ایسا ہی کرامت ہے، ایسا ہی ایک معجزہ ہو گیا، ایسا کرشمہ دیکھا ہے، ہمیں تو کوئی امید تک نہیں تھی۔ اگر ہم گھر پہنچیں گے پھر اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، سارے معاملات خود بخود حل ہوتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جو کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیے، لیکن ان کی تعداد ہے 41 بار۔ اب آپ نے اس تسبیح مبارکہ کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ الفاظ کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ جب اس پر تحقیق کی گئی، اس پر ریسرچ کی گئی، تو اکثر لوگوں کا موقف یہ تھا کہ یہ جو کلمات ہیں، یہ جو آیت مقدسہ ہیں، یہ فرشتوں کے پروں پر لکھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ کریم کو یہ آیت مقدسہ اللہ الصمد اتنا مبارک اور اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ نے سیدنا عمر فاروق کی پیشانی پر لکھا ہے۔ آج جو آخری طاق رات ہے، یہ نصیب لکھوانے کی رات ہے، اپنے مقدر کے ستارے چمکانے کی رات ہے، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اللہ کی بے نیازی کو پکارنے کی رات ہے۔ اب اللہ کی بے نیازی کو پکارنے کے بعد اب آپ نے دوسرا عمل جو کرنا ہے، وہ اس عمل کی کامیابی کا پہلا راز ہے۔ آج میں آپ کو 3 راز بھی بتاؤں گا۔ تیسرا راز جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ یار واقعی کسی نے لیلۃ القدر کی رات میں کوئی خاص وظیفہ بتانے کی ہمت و توفیق کی ہے۔ پہلا راز یہ ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ دنیا کی ہر طاقت کے آگے جھکنا چھوڑ دو۔ اگر آج کی رات آپ نے
عید کا چاند نظر آنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا تو دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اگر آج آپ کے پاس رزق نہیں ہے، سکون نہیں ہے یا دشمن کا ڈر ہے، تو میرے پاس ایک ایسی تلوار ہے جو ہر مشکل کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف کلمہ نہیں، یہ کائنات کا سب سے بڑا پاور سوئچ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں دعائیں مانگتے ہیں، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیز، لا الہ کا مطلب کوئی خدا نہیں، یعنی دنیا کی ہر شے پر اللہ کا انکار ہے۔ جب تک آپ اپنے دل سے دنیا کا ڈر اور لالچ نہیں نکالیں گے، اللہ کی قوت داخل نہیں ہوگی۔ جب آپ کہتے ہیں الا اللہ، تو آپ آسمان والے کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والا مخلوق کی غلامی سے نکل کر خالق کا بندہ بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو یہ کلمہ سب پر باری ہو جائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ سوچے جو کلمہ پوری کائنات سے باری ہے، کیا وہ آپ کی چھوٹی سی پریشانی پر باری نہیں ہوگا؟ اس کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے ایک شخص گھنے جنگل میں اکیلا ہو اور اسے ہر طرف سے درندوں کی آوازیں آ رہی ہوں۔ وہ ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے، مگر اچانک اسے پتا چلے کہ جنگل کے بادشاہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا ایک جنگل ہے اور پریشانیاں درندے ہیں۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ بادشاہوں کے بادشاہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ آج آپ نے ماہ رمضان کی آخری طاق رات میں، آج آخری جمعرات کے دن بڑا خوش قسمت ہے۔ ایسا برسوں بات ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی آخری جمعرات اور آخری لیلۃ القدر کی رات ایک ساتھ آ جائے۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے اس کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، کلمے سے دل کی زمین صاف ہو گئی، شرک و ڈر نکل گیا، تو اب وقت ہے اس سورت مبارکہ کا جو دنیا کی ہر کمی کو کثرت میں بدل دیتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے، مگر اس کی تاثیر اتنی بڑی ہے کہ یہ دشمن کا منہ بند کر دیتی ہے اور رزق کے وہ دریا بہاتی ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتے۔ یہ وہ قرآنی سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کاروبار کی بندش کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہے، یا کسی بھی طرح کے کوئی مسائل ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں، بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، بہت سے لوگ بے اولاد ہیں، لیکن آپ سورہ کوثر پڑھتے ہی اللہ آپ کے تمام دشمن کو بے نام و نشان فرما دے گا۔ اللہ آپ کی تمام بندشوں کو توڑ دے گا۔ اللہ آپ کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کلمے کے بعد سورہ کوثر ہی کیوں پڑھی جائے؟ اللہ والو، یہ ماہ رمضان کی آخری طاق رات، آخری جمعرات، آخری موقع ہے۔ اب آپ سے سورہ کوثر پڑھ کر دل میں جو بھی حاجت لے کر بیٹھو گے، ایک ہاتھ مانگتے جاؤ گے، دوسرے ہاتھ میں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ کوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ جب آپ 29ویں رات یعنی شب قدر کی رات، آخری جمعرات کے دن، انا اعطیناک الکوثر، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تو نے میری توحید کی گواہی دی، اب میں تجھے اتنا دوں گا کہ سنبھال نہیں پائے گا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کا انتقال ہوا تو دشمنوں نے کہا، نعوذ باللہ کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا۔ تب اللہ نے یہ صورت عطا فرمائی اور وعدہ کیا کہ دشمن ابتر یعنی دشمن بے نام و نشان رہے گا، اور اللہ کی طرف سے آپ کو کوثر عطا کی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کے برتن ستاروں سے زیادہ ہیں۔ سوچے جو صورت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم دور کرنے کے لیے اتری ہے، کیا وہ آپ کی غربت اور دکھ کو دور نہیں کرے گی؟ یہ صورت پڑھنے والا دنیا میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے صورت مبارکہ کو توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا سا بیج ہو، دیکھنے میں معمولی لگتا ہے، مگر جب وہ زمین میں جاتا ہے تو ایک عظیم پھلدار درخت بن جاتا ہے جس سے سینکڑوں طرح کے پھل نکلتے ہیں اور سینکڑوں فائدے ہوتے ہیں۔ قرآن کا وہ بیج ہے، یہ دیکھنے میں صرف 3 آیات ہیں، مگر جب یہ آپ کے نصیب کی زمین میں جاتی ہے
تو یہ امیری، عزت اور برکت کا وہ درخت بن جاتی ہے جس کا سایہ آپ کی نسلوں تک جاتا ہے۔ آج آپ نے سورت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب اس عمل کا وہ آخری راز بتانے والا ہوں جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جو اس رات کا سلطانی عمل ہے۔ دیکھیں، لیلۃ القدر کی رات یہ معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں تو واللہ آپ کے پاس ایک ایسا خزانہ دینے جا رہا ہوں جو عید کے چاند کے نظر آنے سے پہلے آپ کی تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے ساری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے اور جس سے عرش کے فرشتے تسبیح کرتے ہیں۔ یقین جانیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ساری رات عبادت کرتے ہیں، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ آج ماہ رمضان کی آخری جمعرات، آخری لیلۃ القدر میں اس کلمے کو یقین کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیے گا، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیے گا۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں، اور وہ کلمات بہت اللہ کو پسندیدہ ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے آج کی رات ان کلمات کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ ماہ رمضان ہمیں آخری موقع دے رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عید کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، تو شروع سے لے کر اینڈ تک جو وظیفہ، جو ترتیب، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اسے اسی طریقے سے پڑھیے گا، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ توجہ کیجیے گا، اس کی مثال ایسے ہے کہ ہمارا نصیب ایک آئینے کی طرح ہے، گناہ اس پر مٹی اور دھول کی طرح جم جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قسمت کا صورت نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ وہ روحانی کپڑا ہے جو اس آئینے کو چمکا دیتا ہے۔ جیسے ہی آئینہ صاف ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کی روشنی اس سے ٹکراتی ہے اور آپ کی زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ یہ کلمہ آپ کے نصیب کی ڈیپ کلیننگ کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے گھر کے تمام نحوستیں، تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام مصیبتوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ آج اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان کی 29 تاریخ جمعرات، آخری عشرہ، آخری تاک رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اس عمل کو کریں۔ اول آخر 11 بار درود پڑھیں اور آخر میں دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم سے معافی مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، یہ سوچیں کہ ماہ رمضان الوداع ہو رہا ہے، آخری موقع ہے، ابھی بھی لاپرواہی کی تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔